الزامات بھی سب سے زیادہ منتخب وزرائے اعظم پر لگائے گئے. اور اگر تمہیں جرت ہے اپنے قول اور فعل میں تضاد نہ ڈالو, آپ اس پہ قائم رہو. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, آ کے دے میرے خلاف کنٹمپٹ کی اپلیکیشن. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود فریا. آج بات کریں گے جے آئی ٹی کے وہ سوالات جو بڑے اسپیسیفک ہیں, ان کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. حسین نواز کے جے آئی ٹی پر تمام اعتراضات مسترد. کوئی رکن تبدیل نہیں ہوگا, سپریم کورٹ نے واضح کر دیا. وزیر اعظم جے آئی ٹی کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, تحریک انصاف کا الزام. کیا عمران خان پر بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے؟ پوچھیں گے وزیر مملکت کیڈ طارق فضل چودھری سے. رہنما تحریک انصاف شفقت محمود سے, اور پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور احمد سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. پاناما کیس کی جے آئی ٹی تحریک انصاف کی امیدوں کا مرکز بنی ہوئی ہے, تو مسلم لیگ نون کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پی ایم ایل این یا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, یا آپ سمجھیں کہ پرائم منسٹر کے صاحبزادے کی طرف سے جو اعتراضات دائر کیے گئے تھے, سپریم کورٹ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تمام کے تمام جے آئی ٹیز پر جو اعتراضات تھے ان کو مسترد کر دیا ہے. یہ بھی کہا سپریم کورٹ نے کہ کسی کے کہنے پر کوئی رکن تبدیل نہیں کیا جائے گا. صرف شکوک کی بنیاد پر کسی کو جے آئی ٹی سے نہیں نکالا جا سکتا. اگر ایسا ہوا تو تحقیقات کے لیے فرشتے بلانے پڑیں گے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی 60 روز کے اندر اپنا کام مکمل کرے گی. مسلم لیگ نون کے لیے اس وقت لگ رہا ہے کہ ان کو ایک دھچکا لگا ہے. ان کی کچھ اعتراضات تھے جے آئی ٹی پر, وہ اعتراضات جو تھے ان کی ڈیٹیل میں بھی ہم جائیں گے, مگر مورلیس جو انہوں نے کہا تھا وہ اب ریجیکٹ ہو گیا ہے ان اعتراضات کے حوالے سے. اس پر فواد چودھری صاحب جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, انہوں نے کیا کہا, لیٹس واچ ہم. اگر میری تجویز مان لی جاتی اور وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا حسین نواز صاحب کا, تو اس سے پاکستان کے جو نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, ان کو بہت بڑا ایک لرننگ لیسن تھا, ان کے لیے لیکچر ہوتا کہ کس طرح 18 سال کی عمر میں آپ بلینر بن سکتے ہیں. حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاکستان واپس آئیں. اتنا بڑا ٹیلنٹ وہ یو کے میں ضائع نہ کریں. پاکستان کی یونیورسٹیز میں ان کے نام کی چیئرز بننی چاہیے, ان کے نام کے لیکچرز بننے چاہیے کہ کس طرح آپ 16, 17, 18 سال کی عمر میں, جبکہ باقی پاکستان کے اور دنیا کے بچے ہوش سنبھالتے ہیں, کس طرح یہ بلینر ہوئے, یہ ہونہار بچے. دوسری طرف پی ایم ایل این کے کیمپ میں اعتراضات جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں. اس پر عمران خان صاحب نے ایک جواب دیا, مگر اس سے پہلے دیکھیے کہ خواجہ سعد رفیق نے کیا کہا تھا اباؤٹ عمران خان. لیٹس واچ دیٹ. کیا فیشن ہے اور کیا شوق ہے ووٹ لے کر منتخب ہونے والوں کو رگیدنے کا. اس ملک میں یہ فیشن ہے, لیکن اس میں حصہ ڈالتے ہیں وہ جو عمران جیسے اناڑی میدان میں آ جاتے ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے اور آج پھر کہتا ہوں, عمران خان تم آگ سے کھیل رہے ہو, تم اسی ٹہنی کو کاٹ رہے ہو جس ٹہنی پر تم خود بیٹھے ہو. جس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ کہا ہے, Those who think I am playing with fire and might get disqualified, it will be a small price to pay to rid Pak of corruption mafia's godfather. جو سمجھتے ہیں کہ میں آگ سے کھیل رہا ہوں اور شاید نااہل ہو جاؤں, پاکستان کو کرپشن مافیا اور گاڈ فادر سے چھٹکارا دلانے کے لیے یہ ایک بہت چھوٹی سی قیمت ہوگی. میری پیش گوئی ہے کہ جے آئی ٹی وزیر اعظم نواز شریف کو ٹیکس چو, منی لانڈرنگ اور عدالت میں قطری خط پر جھوٹ بولنے میں ملوث پائے گی. اسٹارٹ وتھ یو شفقت محمود صاحب. عمران خان صاحب نے ایک سیاسی بات کی ہے, لیکن یہ خدشہ کیا موجود ہے بہرحال کہ منی لانڈرنگ کیس میں, یا جو عمران خان صاحب کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان میں ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ ہے عمران خان کا؟ دیکھیں, پہلی بات تو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, اور یہ بڑی کرٹیکل اور امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے.
اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا. جو بھی معاملات ان کے بارے میں جو انہوں نے یہ جو جھوٹے کیس چلائے ہیں یہ پبلک منی کے بارے میں نہیں ہے, کرپشن کے بارے میں نہیں ہے. نوبڈی از ایکیوزنگ, کسی نے عمران خان کو کرپشن کا ایکیوز نہیں کیا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے لوٹ مار کی ہے, کرپشن کی ہے, اور یہ جداتیں جو اربوں روپے کی باہر بنائی ہیں یہ کرپشن کر کے یہاں سے پیسے لے کے گئے ہیں. تو ایک تو ہے یہ ڈسٹنکشن جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بالکل ساری چیزیں جو ہے عدالت کے سامنے رکھ دی ہیں. جو ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشنز تھیں ایک میاں بیوی کے درمیان, باقی جو تھی وہ ساری سامنے رکھ دی ہیں. ان کا جواب دے دیا ہے کورٹ کو. کورٹ بالکل اس کو چھان بین کرے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ان کو حساب دینا پڑے گا. اور یہ اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو رویہ ہے کہ جب جے آئی ٹی نے حساب دینا شروع کیا تو ایک واویلا مچ گیا, ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں, ہمارے سے لیٹ بٹھا کے سوال پوچھے جا رہے ہیں. اور بھائی آپ یہ کرمنل انویسٹیگیشن ہے, جیسے ایک جج صاحب نے بھی کہا اور میں نے بھی پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا, یہ کوئی ٹی پارٹی نہیں ہے, کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور جن لوگوں نے آپ کو بلایا وہ انہوں نے آپ کو ایز ایویڈنس یا ایز کرمنل یا ایز ایکیوزڈ بلایا ہے ان پروسیڈنگز کے لیے. تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے. اور بالکل ٹھیک ہے جو بھی انکوائری ہوگی وہ ضرور کریں, لیکن آئی ول ری ایمفسائز کہ عمران خان صاحب نے کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا. جتنی بھی ان کی ٹرانزیکشنز ہیں یہ ان کی اپنی ذاتی ٹرانزیکشنز ہیں, اور اس پہ بالکل بڑے شوق سے جو بھی انکوائری ہو رہی ہے بالکل ہو. اس میں ہم نے کئی دفعہ بات بھی کی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ جو قوانین ہیں الیکشن کمیشن کے یا پاکستان کے, ان میں اس ڈسٹنکشن کے علاوہ کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں جہاں پر ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, کسی کی بھی ہو سکتی ہے, چاہے آپ پبلک آفس میں رہے ہوں یا نہ رہے ہوں. سو اس ڈسٹنکشن کے باوجود جواب میں اتنی ہی کلیئرٹی ہونی چاہیے جو کہ پی ٹی آئی ڈیمانڈ کری ہے پی ایم ایل این سے. بالکل صحیح ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پچھلی دفعہ عدالت نے 14 سوال جو تھے رکھے تھے, آج ہمارے 14 سوالوں کے سارے جواب جو ہے عدالت میں جمع کرا دیے گئے ہیں. کوئی یہ اس چیز کو چیلنج نہیں کر رہا کہ اسکروٹنی کریں, ضرور کریں, شوق سے کریں, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دوسری طرف تو کرپشن کے چارجز ہیں. یہاں پہ کرپشن کی بات نہیں ہے کیونکہ پبلک آفس تو کبھی ہولڈ نہیں کی. یہ تو ٹیکنیکلٹیز کے اوپر ہمیں لا رہے ہیں کہ جی وہ جو کہ جی میاں بیوی نے آپس میں جو ٹرانزیکشن کی وہ صحیح تھی نہیں تھی, فلانی چیز کتنے وقت کتنی بجے ڈکلیئر کی نہیں کی. ٹھیک ہے, اس کی بھی ہر چیز کا ہم جواب دیں گے. ہم بالکل جواب بلکہ جمع کرا دیے گیا سپریم کورٹ میں, کل اس کی ہیئرنگ بھی ہے, تو اس لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں یہ ڈسٹنکشن امپورٹنٹ ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا امپورٹنٹ ہے. بٹ اگین ایک ٹرائل کی بالکل نیوٹرل ہونے کا تاثر دینے کے لیے اگر حسین نواز نے شکایت کی یا اعتراض کیا کہ جے آئی ٹی انہیں ہراساں کر رہی ہے, تو یہ کیا اہمیت نہیں اختیار کرے گا اوور آل رزلٹ میں جے آئی ٹی کے؟ دیکھیں بات یہ ہے فریہ کہ یہ جو سارا ٹیکٹک تھا نا نون لیگ کا, یہ صرف ان کو پریشر ڈالنے کے لیے تھا کہ جی کوشچن کرو, یہ کرو, وہ کرو, اپلیکیشنیں دے دو, وکیل کو ساتھ کو لے جاؤ. یہ ساری چیزیں تھیں جے آئی ٹی کو انڈر پریشر لانے کے لیے, اور اس کے اوپر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ ان اٹ سیلف کافی ہیں. سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ یہ کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا کہ جن لوگوں پہ اعتراض اٹھایا کہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا تعصب یا باعث جو ہے وہ شو کیا ہو. مطلب کیا کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے کی فلانے سے رشتہ داری ہے, فلانے کا یہ چیزیں ہیں. تو یہ اس طرح تو بات نہیں. سپریم کورٹ نے کریکٹلی یہ ہولڈ کیا ہے کہ جی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ بتائیں کہ کس بنیاد پہ آپ نے اعتراض کیا. تو اس کو ساروں کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ہائیسٹ کورٹ آف دی لینڈ جو ہے اس نے اپنا اس پہ ورڈکٹ جو ہے وہ دے دیا ہے. ڈاکٹر طائف فضل چودھری, سپریم کورٹ نے ورڈکٹ اپنا اس معاملے پہ دے دیا. وہ کہہ رہے ہیں کسی کے کہنے پر کوئی رکن تبدیل نہیں کیا جائے گا, صرف شکوک کی بنیاد پر کسی کو جے آئی ٹی سے نہیں نکالا جا سکتا. میننگ کہ آپ نے جو اپلیکیشن دی تھی یہ شکوک کے اوپر تھی. آج فواد چودھری صاحب نے یہ الزام بھی لگایا کہ آپ نے حکومتی ادارے استعمال کیے فیس بک پیج کو ایکسس کرنے کے لیے جو کہ پرائیویٹ انڈر پریویسی لا آتا ہے, یا آپ نے فون کالز ٹیپ کی ہیں.
یہ تمام معاملات کر کے آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ شاید بائسڈ ہے پینل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سپریم کورٹ میں جب بھی کوئی مقدمہ فریہ جاتا ہے تو ظاہر ہے جو بھی فرد وہ مقدمہ لے کے جاتا ہے اسے اپنے طور پہ اپنے جو اس کے ایویڈنسز ہوتے ہیں، یہ اپنا جو اس کا کلیم ہوتا ہے اپنے طور پہ اس کو فرم ہوتا ہے. اب ہمارے جو اعتراضات تھے جے آئی ٹی کے جو ممبران ہیں، یہ ہمارا ایک لیگل رائٹ ہے، اور اگر سپریم کورٹ نے ان کو ریجیکٹ کر لیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کون سے فورم موجود ہیں. یعنی ایک فورم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسی فیصلے کے خلاف دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس ریویو میں جائیں. یہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ اس کے اوپر ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہمارا ایک لیگل رائٹ تھا. اور اس سے پہلے جو ہمارے ممبران جن سے جے آئی ٹی نے تفتیش کی، ان سے جس انداز سے تفتیش کی گئی اور ان دو ممبران جن کے خلاف یہ اعتراض اٹھائے گئے وہ قابل احترام ہے. یہ نہیں کہ ان کو ہم نے ان کے لیے یہ کوئی تضییق کی بات ہم نے کی ہے. بہرحال ان کی جس طرح آگے پیچھے ان کے لنکیجز تھے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، ان کے فیملی ممبران کے جس طرح دوسری پارٹی کے ساتھ لنکیجز تھے، یہ باتیں سارے سپریم کورٹ کے نوٹس میں لے کے آنا اور اپنے کنسرنز شو کرنا، یہ ہمارا ایک بڑی نارمل سی پریکٹس ہے. اس میں یہ کہنا کہ ہم اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس میں کوئی تاخیر کرنا چاہتے ہیں، یہ تو خیر بالکل ہی ایک بےمانی سی بات ہے. اور کتنی قسمیں تاخیر ہو سکتی ہے. اگر ہم نے اس پہ اعتراضات کیے تو آج اس کا فیصلہ ہو گیا. آگے دیکھیں ہماری کیا اسٹریٹجی ہے، ہم مزید کو فورم استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک رول آف لاء کی بات ہے وہ ہم صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جے آئی ٹی کے ممبران پہ اعتراضات ہونے کے باوجود حسین نواز صاحب کو جب بلایا گیا اور انہیں صرف 24 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا، اور دن کون سا تھا؟ اتوار کا. اور جب حسین نواز خود گئے جے آئی ٹی کی تفتیش میں حصہ بننے کے لیے تو وہاں پہ اکثر ممبران خود موجود نہیں تھے. یعنی ان کی اپنے شاید انہیں یہ لگا ہو کہ آ نہیں رہے، یا بہرحال ریزن واٹس ایور مجھے اس کا نہیں پتہ. لیکن ہماری طرف سے جو رسپانس تھا وہ اعتراضات ہونے کے باوجود وہ لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ. کے ممبرز موجود نہیں تھے. کون کون سے ممبرز موجود نہیں تھے ڈاکٹر صاحب؟ جی مجھے اب ان کے نام تو نہیں پتا، لیکن ہم موقع پہ موجود تھے. رائٹلی پوائنٹڈ کہ چوائس نہیں تھی آپ کے پاس. جب سے جے آئی ٹی بنی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو کال کیا جا سکتا ہے، کسی دن بھی کال کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق پیش ہونا ہی تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سیٹرڈے کو نوٹس آتا ہے کہ جناب آپ سنڈے کو یعنی اتوار کو پیش ہوں. بڑا شارٹ نوٹس تھا، لیکن اس کے باوجود ہم گئے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعتراضات ہونے کے باوجود دو ممبران پہ ہم پیش ہوئے. ہم نے گھر بیٹھے نہیں کہا کہ ہمیں اعتراض ہے ہم نہیں آتے، اینڈ لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ فرسٹ اینڈ دین وی ول گو. ایسی کوئی بات نہیں تھی. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان اداروں کو بھی مانتے ہیں، اداروں کی تکریم اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن جو ہمارے اپنے لیگل رائٹس ہیں وہ ہم نے ایکسرسائز کیے ہیں. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض ہو. بٹ اعتراضات اب ختم ہو گئے. سپریم کورٹ نے آپ کو ایشورنس دی ہے کہ کوئی کسی کو ہراساں نہیں کرے گا، چاہے کوئی پرائم منسٹر ہو چاہے کوئی چپڑاسی ہو، ان کی بہرحال عزت کی جائے گی. سو آپ کے لیے ایشورنس کافی ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ ہراساں کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن میں. دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے کوئی انہوں نے کوئی برطانیہ کے قانون سے لے کے تو کوئی نئے کسی سیکشن آف دا کانسٹیٹیوشن یا آرٹیکل کا حوالہ تو نہیں دیا. یہ تو ہمارے اپنے قانون میں موجود ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، جس کو آسان الفاظ میں سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کر دی ہے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، وہ نان بائسڈ ہے، بائسڈ ہے، نہیں ہے. یہ ایک ایسی بات تھی جس کی وجہ سے ہم نے اعتراضات کیے، اپنے کنسرنز کا اظہار کیا. اب سپریم کورٹ ظاہر ہے وہ ایک سپریم ادارہ ہے، اگر انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے ہم کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں. Right, we'll take a quick break. اب پیپلز پارٹی کا سٹانس لیں گے. Keep watching Tonight's Fair. اینڈ ویلکم بیک. آج جے آئی ٹی کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. پیپلز پارٹی نے ایک سٹانس لیا، خاص طور پہ وہ کبھی ساتھ بھی نظر آئی ہمیں پی ٹی آئی کے، پھر عدالت میں جانے کے لیے باہر نظر آئی، پھر اسٹیٹمنٹ میں ساتھ نظر آئی. اب خوشی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور پرائم منسٹر نواز شریف بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یہ کس طریقے سے لگا کہ دونوں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ دیکھیے ایک تو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 دن آج کا اور کل کا بڑے امپورٹنٹ اہم دن ہیں اس حوالے سے. اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سیاست کا پورا ایک جو کورس ہے
وہ بہت ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے. یہ بہرحال دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے اس وقت کہ جو خورشید شاہ صاحب نے بات کی اور اوورآل بات ہو رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو چیزیں انہوں نے عمران خان صاحب نے اٹھائی تھیں خود این کے لیے, اسی پیمانے پہ اس کو بھی پرکھا جانا تھا. یہ پہلے دیکھا, ان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو. اب اگر انہی پوائنٹس پہ, انہی ٹریپ کے اندر خود عمران خان صاحب خود آ کر کھڑے ہو گئے ہیں, تو پھر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر ایک کو اس بنیاد پر سزا دی جائے گی تو دوسرا بھی اس بنیاد پر نہیں بچ پائے. ہائی لائٹ کیا کہ ایک بیسک فرق ہے کہ ایک پبلک آفس ہولڈر رہ چکے ہیں اور ہیں اور اب نہیں ہیں. دو بنیادی لا بڑا واضح ہے. ایک تو میں خیر اتفاق کرتا ہوں, شفقت صاحب کے میرے تو سینئر ہیں, میں ہمیشہ ان کا احترام کرتا ہوں, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک چھوٹا سا ایک ڈفرنس ہے, ایک کیچ پوائنٹ ہے اس کے اندر. ہاں پبلک منی کبھی ان کے پاس نہیں رہی, لیکن پبلک فنڈ رہا ہے, یہ ایک دیکھنے کی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا شفقت صاحب, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس میں امبیزلمنٹ ہوئی ہے. میرا یہ ایشو نہیں ہے, نہیں میرا یہ ایشو نہیں ہے. نہیں میری گزارش سن لینا, میرا پوائنٹ آنے دیجیے. مثلا یہ جو بات ہے یہ یہاں پہ آ کر یہ رک جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لا بڑا واضح ہے. آپ نے میں نے پہلے دن سے میرا یہ سٹانس تھا, باقی دوست ہمارے پارٹی کے دوست نہیں مانتے تھے, میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایک چیز بھی آپ نے اپنے احساسہ جات کے اندر شو نہیں کی, وہ اس کی مالیت جو بھی ہے, اگر وہ انرتھ ہو جاتی ہے, کوئی چیز اور انرتھ ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو تو سزا دے کر آپ بٹھا دیں, پارلیمنٹ کے باہر بٹھا دیں, اور دوسرا بندہ کہے کہ نہیں میں پارلیمنٹ میں بیٹھوں گا. ایک کی آف شور کمپنی اگر غلط ہے تو دوسری خواہ اس کی مالیت بلینز آف ڈالرز کی ہو اور دوسری کی 9 پاؤنڈ کی ہو, یہ ایشو نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک بنیادی جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں آج کے اس حوالے سے, نون لیگ کا اعتراض بنیادی طور پر جے آئی ٹی پہ نہیں تھا. ٹھیک, یہ اس بینچ پہ عدم اعتماد تھا جس نے یہ جے آئی ٹی بنائی تھی. انہوں نے تو کچھ اور نام بھیجے تھے, انہوں نے جو لوگ سلیکٹ کیے بنیادی طور پر ان پہ اعتراض تھا. سپریم کورٹ پہ تھا. جی بالکل, یہ بینچ جس نے جے آئی ٹی بنائی تھی, وہ اس نے فیصلہ کیا ہے نا کہ کون بندہ میں اسٹیٹ بینک سے لوں گا, کون ادھر سے. اور دوسری امپورٹنٹ بات کیا ہے, یہ دونوں جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کے ماہر ہیں. ٹھیک, اور دونوں پہ اٹیک کیا گیا ہے, اس لیے کہ رشتہ داری کی بات کی گئی ہے گورنر اظہر کے ساتھ, تو رشتہ داریاں یا اس طرح سے لیا جائے گا تو پھر تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے ججز نے کس کے ساتھ کام کیا ہے, کس کے کیسز کرتے رہے ہیں, کس حکومت کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ججز بننے سے پہلے. تو یہ ساری چیزیں شفقت صاحب, لیکن کوئکلی ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بات واضح کر دیں, جو آپ نے اعتراضات اٹھائے ہیں وہ یہ تھا کہ ایس سی سی پی کے نمائندے بلال رسول پر اعتراض تھا. انہوں نے کہا, آپ نے کہا ان کی سیاسی وابستگیاں ہیں, میننگ کہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ میاں اظہر کے بھتیجے ہیں, سرکاری ملازم ہونے کے باوجود موجودہ حکومت کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں. ان کی اہلیہ بھی پی ٹی آئی کی متحرک کارکن ہیں. اسٹیٹ بینک کے عامر عزیز پر بھی آپ کا اعتراض تھا. آپ نے کہا مشاور رفت دور میں عامر عزیز حدیبیہ پیپر ملز کیس کی تحقیقاتی ٹیم میں شامل تھے. تحقیقات کے دوران وزیر اعظم کے کزن طارق شفیع کو دھمکایا بھی گیا تھا, جن کے بارے میں اجداد نے قریبی کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. بٹ دا کویسچن از کہ یہ سیاسی وابستگیاں, فیس بک پیج ایکسس جو آپ نے دکھایا, یا کالز کو ٹیپ کرنا, کیا یہ تمام اس پروسیس کا حصہ رہا ہے جے آئی ٹی کے ممبرس کو چیک کرنے کے لیے, جیسا کہ پی ٹی آئی نے آپ الزام لگایا ہے؟ ہاں جی, ایسی کوئی بھی بات نہیں رہی ہے. جتنے بھی جے آئی ٹی کے ممبران رہے ہیں یا موجود ہیں, ان کا بڑا ایک ریسپیکٹ ہے, عزت احترام ہے. لیکن میں نے دوبارہ آپ کو یہ بات کہوں گا کہ بہت زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر جو چند اعتراضات آپ نے ابھی بتائے, اس کے علاوہ بھی چند باتیں ہو سکتی ہیں جو ہم نے کورٹ کے نوٹس میں لے کے آئے. یہ میں نے عرض کی کہ یہ تو ایک بہت عام سی بات ہے کہ اگر کسی عام مقدمے میں کسی کو اگر تفتیشی آفیسر پہ اعتماد نہیں ہوتا, آپ جا کے آئی جی کے سامنے, ایس ایس پی یعنی ڈی پی او کے سامنے پیش ہو کے پارٹیز کہتی ہیں کہ جی ہماری تفتیش ٹرانسفر کر دی جائے. کرتی پولیس ہی ہے, کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ کر لیتا ہے, کوئی دوسرا پولیس کا کوئی اور آفیسر کر لیتا ہے. یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے جس پہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ آواز ہی کیوں اٹھائی گئی, یا ہمیں کوئی سپریم کورٹ پہ عدم اعتماد ہے یا جے آئی ٹی پہ عدم اعتماد ہے.
اگر آپ کو کسی دو افسران سے لگتا ہے کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر پائیں گے، یہ پارشل ہے، تو یہ بات کہنا عدالت میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قانون کے خلاف ہے، یہ تو آپ کا ایک لیگل رائٹ ہے۔ آپ نے سنی ابھی سر جو ابھی آپ نے سنی ابھی بات کہ یہ آپ کا جو اعتراض تھا، چودھری صاحب نے جو کہی کہ آپ کا اعتراض ایکچولی سپریم کورٹ پر ہی تھا، کیونکہ نام جو حکومت کا خیال تھا کہ وہ نام بھیجے گی، لیکن نام سپریم کورٹ نے دے دیے۔ نہیں، اصل میں شروع سے ہی یہ بات رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہی بات کہی تھی بینچ نے کہ نام جو جے ٹی بنائی جائے گی وہ ہماری نگرانی میں بنائی جائے گی اور نام ہم فائنل کریں گے۔ اس لیے ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہمارے ذہن میں پہلے کوئی غلط فہمی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے۔ وہ بات اسی طرح ہوئی تھی کہ نام آپ بھیجیں گے اور اپنی جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اگر جے ٹی کے اوپر اور سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر، سپریم کورٹ کے بینچ پہ اگر ہمیں اعتراض ہوتا، باقی ناموں پہ بھی اعتراض کرتے۔ اگر باقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نام غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کیس کو لے کے آگے جا رہے ہیں تو ہم نے ان پہ اعتراض نہیں کیا، لیکن اگر دو ناموں پہ ہم نے اعتراض کیا ہے تو یہ بھی ان کے ذات کے حوالے سے یا ان کی باقی چیز پہ اعتراض نہیں ہے۔ اگر ان کی امپارشیلٹی کے حوالے سے ہم نے کوئی بات کی ہے تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے کہا کہ جو قابل مذمت ہو یا اس سے پہلے اس کی کوئی روایت موجود نہ رہی ہو۔ آپ نے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو میں نے آپ کو تفتیشی افسر کی بات بتائی کہ اس کی تبدیلی کے لیے لوگ روز درخواستیں لے کے پھرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں بحیثیت ایک عوام کے نمائندے کے کہ جناب ہمارے ساتھ فلاں فلاں تفتیش میں فلاں بندے سے نہیں، فلاں بندے سے، فلاں بندہ مینس کسی اور بندے سے ہمیں تفتیش کرانی ہے۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ بات کتنی عام ہے کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر لوگ اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ جناب ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ آپ کی کیس میں ٹرائل ہو، آپ کی عدالت میں ٹرائل ہو، اور اس کی فلاں 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 ریزن ہے۔ بعض مقدمات سے آنریبل ججز خود الگ ہو جاتے ہیں کہ فلاں فلاں وجوہات کی بنیاد پہ میں اس مقدمے سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں، اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں۔ یہ روایات کیا کوئی مطلب سپریم کورٹ میں موجود نہیں؟ کئی سپریم کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے بینچز سے خود الگ ہو گئے، کیا ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے؟ رائٹ اور آپ نے کہا کہ ابھی ہم یہ سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شفقت محمود صاحب، ایک اور بڑی اہم بات سپریم کورٹ میں ہوئی جو کہ قطری خط کے حوالے سے ہوئی۔ انہوں نے کہا شیخ حمد بن جاسر نہ آئے تو ہم قطری خط کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، وچ مینس کہ اس وقت تک قطری لیٹر کے اوپر سوچا جا رہا ہے یا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ رہا ہے کہ ریجیکٹ ہو چکا ہے قطری خط۔ دیکھیں، پہلی تو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا کامنٹ کروں۔ ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے جو کہا ہے بالکل ان کا رائٹ ہے، اگر ان کو کسی پہ اس پہ تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے اب واویلا کرنا بند کر دیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنا ایک فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ جو انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں وہ فریولس نیچر کے ہیں یا ان کے اندر کوئی ان کے وزن نہیں ہے۔ اگر وزن ہوتا تو وہ سپریم کورٹ اس کو دیکھ لیتا۔ تو میرا خیال ہے اس پہ تو نہ جائے۔ اور دوسری بات ہے جس بنیاد پہ انہوں نے اٹھائے ہیں وہ بنیاد بھی بڑی ایک گیلی زمین ہے جس پہ کھڑے ہیں، کیونکہ یہاں تو رشتہ داریاں، دوستیاں، یہ وہ بہت ساری کوئی ہوتی ہیں، پولیس والوں کے بھی، باقی لوگوں کی بھی۔ اگر اس بنیاد پہ اعتراضات کرنا شروع کر دی تو بات نہیں معاملہ کہاں جائے گا اور کہاں رکے گا۔ اب یہ رہ گیا معاملہ جی کہ ججز کے اوپر بھی بالکل ہم اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ماضی میں ججز کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے گئے، کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ ججز نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، ہم نے بھی الیکشن کمیشن پہ کئی اعتراضات اٹھائے ہیں۔ سو یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ اس سے پہلے جو چودھری منظور صاحب نے فرمایا، میں ایک چیز کی تصحیح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اعتراض جو کیس کیا ہے اور ایک عمران خان صاحب کے اوپر، وہ کوئی پبلک فنڈز کے مس یوز کا نہیں ہے، اور پبلک فنڈز جو ہیں وہ ان کے پاس جو پبلک فنڈز شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے آتے ہیں، پچھلے سال بھی اعتماد کا یہ عالم ہے کہ لوگوں نے 4.5 ارب روپیہ عمران خان صاحب کو اور شوکت خانم کو پچھلے سال کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اور جو پارٹی کے معاملات ہیں وہ ایک الگ کیس ہے، وہ ایک الگ صورت میں چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت عدالتوں کے سامنے ہیں، اور اس میں جو بھی انکوائری ہو رہی ہے، جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، اس پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ اگر اپنے روٹین کے مطابق چلیں بالکل کوئی ایشو نہیں ہے۔ رائٹ، I'll come back to the Qatari later، لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے
جو کہ ایویڈنس ہے PMLN کی طرف سے, جس پہ PTI نے بڑا اعتراض اٹھایا, پیپلز پارٹی نے بڑا اعتراض اٹھایا, آج کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیش ہونا پڑے گا عدالت میں. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیریا. اینڈ ویلکم بیک. آئی کم ٹو یو ڈاکٹر صاحب. جو خاص طور پہ عدالت نے کہا کہ شیخ حمد بن جاسم نہیں آئے عدالت میں تو قطری خط ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے, کیا عدالت میں پیش ہوں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میری معلومات ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ میری معلومات میں ابھی تک شیخ حمد بن جاسم کو ابھی تک طلب ہی نہیں کیا گیا. مجھے یاد نہیں پڑتا, میں اکثر سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کا حصہ رہا ہوں, کہ سپریم کورٹ نے شیخ حمد بن جاسم کو کوئی نوٹس جاری کیا ہو یا JIT نے ابھی تک شیخ حمد بن جاسم کو کوئی نوٹس جاری کیا ہو. تو پاکستان میں چھپنے والی جو اخباری خبریں ہیں ان کو دیکھ کے تو ظاہر ہے شیخ حمد بن جاسم پیش نہیں ہو سکتے. اگر انہیں سپریم کورٹ یا JIT بلاتی ہے تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے یہ بات بنتی ہے کہ جناب وہ آئے یا نہیں آئے, یا پیش ہوئے یا نہیں ہوئے, یا انہوں نے اپنا تحریری جواب دیا, یہ تو بات کی بات ہے. لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کسی شخص کو بلائے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ ہو جائے گا. تو یہ کچھ میری مطلب ادراک میں یہ بات کچھ سمجھ مجھے نہیں آ رہی. سر یہ جب سپریم کورٹ نے 14 سوالات دیے تھے اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ کیا قطری حماد بن جاسم ثانی کے خطوط کا اچانک منظر عام پر آنا حقیقت ہے یا فسانہ؟ یو مسٹ ہیو ریڈ دس کوسچن. نہیں, لیکن یہ بات ابھی دیکھیں میں دوبارہ وہی بات کروں گا سپریم کورٹ کا کہ ان کو کال کیا جائے گا. دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ یہ 14 سوال کوئی عالمی اخبارات میں تو نہیں چھپے, یا وہاں پہ کوئی اشتہار تو نہیں کویت میں لگا جناب کہ جناب یہ اشتہار ہیں اور یہ اشتہار میں یہ سوال ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے آپ از خود والنٹریلی پیش ہو جائیں. ہمارے پاکستان کے کسی ادارے کو انہیں کو نوٹس جاری کرنا یا طلب کرنا تبھی یہ بات ہو سکتی ہے. قبل از وقت یہ بات کیا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی تک تو میرا خیال ہے انہیں بلایا ہی نہیں گیا. اوکے, دیٹس این انٹرسٹنگ پوائنٹ جوہری صاحب, کہ جب تک آپ ان کو باقاعدہ آفیشلی نہیں بلائیں گے تو کیسے وہ آ جائیں گے؟ میرا خیال میں نے آج ابھی دیکھا ہے جو JIT کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو بلا لیا ہے. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو بلا لیا ہے, اور ویسے بھی یہ ایویڈنس ایکٹ کے تحت ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی آپ عدالت میں ڈاکومنٹ پٹ کرتے ہیں تو اس ڈاکومنٹ کو آ کر آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ہاں میں اس ڈاکومنٹ کو اون کرتا ہوں, اور اس پہ پھر کراس ایگزامن بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایک لا کے اندر یہ موجود ہے. اور جب تک آپ آ کر اس کو ویٹ نہیں کرتے, آپ آ کر اس کو اون نہیں کرتے, تب تک اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کو اون کیے بغیر, اس کو ویٹ کیے بغیر وہ قطری خط بالکل ردی کی ٹوکری میں جائے گا. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے کہ JIT پہ اعتراض کیا ہے ان کا. ایک ممبر پہ کیا اعتراض ہے؟ ایک ممبر پہ اعتراض ہے کہ اس نے پہلے حدیبیہ پیپر مل کا کیا ہوا ہے. ٹھیک, تو یہ تو اچھی بات ہے کہ اس کے پاس پہلے سے ہی آلریڈی تمام معلومات موجود ہیں. سو اس لیے اس کو یہ کوسچن نہیں ہے, یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ حدیبیہ پیپر مل ہی سب سے ٹچی پوائنٹ ہے اس سارے کیس کے اندر, نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے شریف فیملی کے لیے سب سے ٹچی پوائنٹ ہے. اور اس پہ اگر اس نے انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے تو وہ اس کے مطابق سوال کرے گا. ایک نیا بندہ آئے گا تو اس کو حدیبیہ پیپر مل اور باقی سارا کیس نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا. سو اس لیے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے اندر وہ لوگ شامل کیے جاتے ہیں انویسٹیگیشنز کے اندر, تفتیش کے اندر, جن لوگوں کو پہلے سے بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے تاکہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکے. اصل ایشو تو یہ ہے کہ ہم اس JIT نے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے. اور دوسری بات, کیا جو اس سے پہلے JITs بنی ہیں ان پہ بھی اعتراضات اٹھے تھے. ماڈل ٹاؤن کی JIT پہ اعتراض اٹھا تھا, کیا کوئی بندہ تبدیل کیا گیا اس میں سے؟ کوئی ایک بندہ بھی ادھر کا ادھر کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. کسی JIT کا آج تک کوئی ممبر تبدیل نہیں کیا. پیپلز پارٹی کو تو کورٹ پہ اعتراض رہا ہے ہمیشہ. نہیں, وہ تو ہمارا آج بھی ہے, وہ ہمارا آج بھی ہے. وہ ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو کی اسمبلی ڈیزالو کی جائے تو اس کو بحال نہ کیا جائے, انہی الزامات پہ میاں نواز شریف کی اسمبلی ڈیزالو کی جائے, بحال کر دیا جائے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کو آج کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے اسی تقریر میں کہا
کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا عدالتی قتل ہوا تھا. سو آج یہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں, نصرت بھٹو کیس کا مارشل لاء کا فیصلہ دیکھ لیں, یا اس سے بعد دیکھیں جو افسوسناک بات تھی کہ یہ جسٹس قیوم صاحب کی ٹیپ باہر آئی, وہ استعفیٰ دے گئے. تو جو کروانے والے تھے ان کو کچھ نہیں ہوا. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس سسٹم کے لاڈلے ہیں, ہمیشہ سے لاڈلے رہے ہیں. ان کو سپریم کورٹ پہ حملہ کریں کچھ نہ ہو, کسی کو ہدایات دیں جج کو, جج فیصلہ کر دے, جج چلا جائے, پرائم منسٹر کو بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں, پرائم منسٹر کے صاحبزادے آ گئے کورٹ میں, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک برابر ہمارا جو ہے ہمارا ہنچ ہے, اور وہ کس بنیاد پر ہے, ہمارے اپنے تجربات کی بنیاد پر ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ عدالتیں فیئر اینڈ فری فیصلے کریں, لیکن ابھی اصغر خان کا کیس پڑا ہوا ہے, ابھی اور بہت سارے کیسز پڑے ہوئے ہیں, بھٹو صاحب کا ریفرنس پڑا ہوا ہے, سو وہ بھی نہیں ہو رہے. شفقت محمود صاحب, یہ پیپلز پارٹی کا یقیناً پرانا اعتراض ہے, لیکن پی ٹی آئی مسلسل پریشر ڈالتی رہی ہے. آج کا اس وقت کا بھی اعتراض ہے جب شفقت صاحب خود یہ خطوط لکھا کرتے تھے بطور انچارج سینٹرل سیکریٹری. اوکے چلیں, دیٹس ایڈیشنل انفارمیشن. لیکن آج کہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے فواد چودھری نے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں بالکل درست سمت میں جاری ہے انویسٹیگیشن. سو آپ کو تو کورٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے پروسیڈنگز پر, جے آئی ٹی پر؟ نہیں دیکھیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ اگر اعتراض ہوتا تو ہمارے وکلاء نے اپنا لیگل رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنا اعتراض داخل کر دینا تھا. اور یہ جو قطری لیٹر کی جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں مجھے ایک چیز ایڈ کرنے دیں کہ جو قطری لیٹر اگر آپ نے دیکھیں, 2 لیٹر آئے تھے قطری. جو پہلا لیٹر ہے وہ تو ٹوٹلی ہیر سے ہے کہ مجھے میرے بھائی نے بتایا, میرے والد نے بتایا کے ساتھ کوئی تعلق تھے, یہ تھا وہ تھا, کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے. تو اس لیے اس کو بلانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور جب تک وہ آ کے اس چیز کو کنفرمیشن نہ کرے, اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ کے کنفرم کرے بلکہ بتائے کہ بھئی کس طرح پیسہ جو تھا وہ یہاں سے دبئی سے گیا قطر, کیا اونٹوں پہ لاد کے لے کے گئے, اس کے بعد قطر سے وہ پیسہ جو ہے لنڈن کیسے پہنچا, اس کا سارا طریقہ اس کو بتانا پڑے گا. وہ جو سرٹیفکیٹس وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خریدے وہ بتانا پڑے گا. جو آف شور کمپنی بنائی اس کے کوئی ڈاکیومنٹ, مطلب یہ ہے کہ سارا اونرس جو پروف ہے وہ تو اس قطری کے اوپر ہے, کیونکہ ان کی سارا ڈیفنس جو ہے, ٹوٹل ڈیفنس جو ہے وہ سارا کا سارا قطری کے اوپر ہے کہ جی قطری نے سب کچھ کیا تھا. تو بہرحال یو تھنک کہ ان کا پیش ہونا ضروری ہے, بیکاز پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ ابھی تک کوئی انڈیا ناٹ اونلی کہ فریہ, ناٹ اونلی کہ آئی تھنک کہ ان کا پیش ہونا ضروری ہے, میرا سوچ کہنا تو شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ فیلز کہ ان کا پیش ہونا ضروری ہے. مجھے ایک بات ایڈ کرنے دیجئے کہ طارق شفیع صاحب کو کیا ہوا فوری طور پر جو اس کے بعد اتنا یہ اعتراض پہ چلے گئے. جو میری معلومات ہے اس کے مطابق انہوں نے صرف منی ٹریل نہیں بلکہ ٹریولنگ ٹریل بھی مانگی ہے کہ آپ کے والد صاحب اور باقی لوگ آپ اپنے پاسپورٹ. ڈاکٹر طارق سے پوچھ رہے ہیں سوال جو ہے, مطلب جو میری معلومات ہے اس کے مطابق انہوں نے ٹریولنگ ٹریل مانگی ہے کہ آپ کتنی بار اس دوران, آپ یا آپ کے والد صاحب کتنی بار جو ہے وہ قطر گئے اور کب گئے, کیا کیا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایویڈنس ساتھ جمع ہو رہی ہے, صرف منی ٹریل نہیں ہے کہ آپ کا وہاں پہ جانا, اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو کتنی بار گئے ہیں, کیا 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 نہیں کیا. میاں شریف صاحب تو نہیں گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کل موجود بھی تھے ساتھ حسین نواز صاحب کے, کیا ایگزیکٹلی اعتراض کیا تھا طارق شفیع صاحب پہ جس پہ آج کورٹ نے کہا کہ وہ چائے پینے کے لیے نہیں بلایا تھا انہوں نے؟ دیکھیں گزارش ہے جی صاحب نے جو بات کی ہے, میں پہلے وہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ اگر یہ بات کسی سے پوچھی بھی جائے کہ آپ اپنے والد کا, چلیں اپنا تو شاید آپ اپنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ پچھلے 10 سال کا بھی نہیں, یہ 30-35 سال کا ٹریولنگ ریکارڈ آپ پیش کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اور میں, کیا ہم دے سکتے ہیں اپنے پچھلے 20 سال کا ٹریولنگ ریکارڈ؟ یہ نہیں بڑا مشکل بات, اور پھر اپنے والد صاحب کا ریکارڈ دیں. تو مطلب آپ بات وہ کریں جو قابل عمل ہو. ریکارڈ پہ ہے سارا ایف آئی اے کے پاس, کم از کم میں اپنے والد صاحب کا منی ٹریل تو چلے کاغذات پہ ہوگا. ٹریولنگ آپ پلان کیسے دے سکتے ہیں کہ کب انہوں نے کہاں سے کہاں سفر کیا. تو یہ ساری باتیں میرا خیال ہے کچھ خواہ مخواہ پیچیدہ کی جا رہی ہیں. جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات سمپل ہیں, اگر وہاں تک جے ٹی رہے تو میرا خیال ہے انہیں جوابات ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک, بٹ کیا اس قسم کے سوالات ہوئے تھے جس کی وجہ سے اعتراض اٹھایا گیا؟ انہیں غیر ضروری طور پہ ہراساں ضرور کیا گیا, اور ایسے چند سوالات ضرور پوچھے گئے جن کا میرا خیال یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے پیش کردہ سوالات ہیں ان سے شاید ان کا تعلق نہیں تھا.
نہیں ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھیے, اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے قصور سے میں اٹھتا ہوں کرو تو ہراساں ہو جاتا ہے ڈاکٹر نہیں, صاحب. شفقت صاحب اگر میں اٹھتا ہوں میں کہتا ہوں جی کہ میں نے قصور سے اٹھ کر فلاں ملک میں جا کر بزنس کیا ہے, تو میں اگر وہاں پہ گیا ہی نہیں تو میرا بزنس کیسے ہو گیا؟ سو یہ ایک امپورٹنٹ ایویڈنس ہے جو اس کو سپورٹ کرے گی. اگر بزنس کیا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ بڑی ضروری ہے, تو اگر نہیں کیا تو پھر اس کے خلاف بھی یہ ایویڈنس بڑی اہم ہے. ڈاکٹر صاحب, شفقت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سوالات ہیں, بٹ بہرحال آپ نے اپنا اعتراض جمع کرا دیا, وہ سپریم کورٹ نے نہیں ایکسیپٹ کیا, بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب سوچیں گے کہ اس کے اوپر آگے کیا کریں. آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے. ایک فکرہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈبل ناک آؤٹ ہونے جا رہا ہے, یا دونوں پھر تاریخ کا بڑا مکمکا ہوگا, دونوں نے اگر بچنا ہے, یا پھر یہ ڈبل ناک آؤٹ. اس پہ آپ کا کامنٹ ڈاکٹر صاحب, کیا عمران خان صاحب کے ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ ہے؟ یہ عمران خان صاحب کی جو وہ آج کہہ رہے ہیں میں ریڈی ہوں ڈسکوالیفائی ہونے کے لیے, ہی ٹویٹس کے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جنہیں بہت شوق تھا تلاشی کا, اب ان کی تلاشی سے وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی, اور یہ کبھی بھی عدالت کو اس میں سیٹسفائی نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں آگے جو تاریخیں آ رہی ہیں. کس سے تلاشی تو ڈاکٹر صاحب سرکار کے خزانے کی لی جا رہی ہے. جی شفقت محمود صاحب, کیا 2 ڈسکوالیفیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا کہ سرکار کے خزانے کی تلاشی, چوری ڈاکے کی تلاشی اور کسی کے ذاتی فائنینسز کی جو پوچھ گچھ ہے, اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. شفقت صاحب آپ کے پاس جو فنڈز پڑے ہوئے ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں, آپ کے خطرہ بہرحال موجود ہے. Right. We'll call it a day here. Thank you, gentlemen, for being on the program. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. Do give me your feedback on my Facebook page or on my Twitter account. Allah Hafiz.